وہ کذاب ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا، جعلی ہوگا، نقلی ہوگا، نبی نہیں ہوگا۔ تو جو نبی ہمیں ملا ہے، عالمی نبی ملا ہے، آخری نبی ملا ہے، جو ہمیں کتاب ملی ہے قرآن کریم کی شکل میں، وہ عالمی کتاب ہے، آخری کتاب ہے۔ اور جو ہمارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ عالمی امت ہے، آخری امت ہے۔ تین چیز ہمیں ملی، عالمی اور آخری ہے۔ ایک نبی ملا عالمی اور آخری نبی ملا، کتاب ملی عالمی اور آخری کتاب ملی۔ امت جو یہ ہے عالمی اور آخری امت ہے، اس لیے ہم اس دین کے ذمہ دار ہیں۔ ایک ایک فرد عالم ہو، جاہل ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، مرد ہو، عورت ہو، بڈھا ہو، جوان ہو، آپ کالا ہو، گورا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، اس امت کے ایک ایک فرد کے ذمہ ہے کہ قیامت کے صبح تک، جب تک اس کی زندگی باقی ہے، ایک دوسرے کی فکر کرے، اپنی فکر کرے، اپنی نسل کی فکر کرے، اپنی قوم کی فکر کرے، اپنے گلی محلے کی فکر کرے، اپنے بستی گاؤں کی فکر کرے، اپنے شہر کی فکر کرے، اپنے ضلع، اپنے ملک کی فکر کرے۔ اس ملک کے اندر امن و امان قائم کرنے کی کوشش کرے، اس ملک کے اندر مانوتا زندہ کرنے کی کوشش کرے، انسانیت زندہ کرنے کی کوشش کرے۔ کہیں غلطی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، کہیں ظلم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور کہیں قتل و غارت کے بازار گرم ہوتے ہیں، اور کہیں ظلم کے بازار گرم ہوتے ہیں۔ اسے دکھتا ہے یہاں غلط ہو رہا ہے، وہاں بولے کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من رعا منکرن فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ حدیث پاک کے قانون کے مطابق جب بھی کوئی جرم یا گناہ ہوتا ہوا تم میں سے کوئی شخص دیکھے تو آمنہ کے لال ہمارے آپ کے ساری دنیا کے عالمی اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی برائی ہوتا ہوا دیکھے، اسے طاقت ہو ہاتھ سے روک دینے کی تو روک دے، اسے طاقت نہ ہو ہاتھ سے روکنے کی تو کم سے کم زبان سے ٹوک دے۔ اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں اس کو برا سمجھے کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ غلط ہوتا ہوا دیکھے، طاقت ہو روکنے کی روک دے، طاقت ہو ٹوکنے کی ٹوک دے، نہیں تو کم سے کم دل کے اندر یہ خیال پیدا کرے کہ یہ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے، اس سے کم ایمان کا درجہ نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اس میں جتنے لوگ بوڑھے ہو گئے ہیں، کتنا پرسنٹ لوگ دائیں مہر دیے ہوں گے؟ سب پروا پھر اڑا گیا، دادا بن گیا لیکن دائیں مہر ابھی تک نہیں دیا ہے۔ پوتا کا دہیج دے رہا ہے لیکن اپنا دائیں مہر ابھی تک ادھار چھوڑے ہوئے۔ واجب ہے دائیں مہر، واجب ہے۔ اگر آج آپ نے سن لیا ہے جتنے شادی شدہ لوگ ہیں اور جو شادی شدہ ہونے کے بعد ریٹائرمنٹی کے زمانے میں آ چکے ہیں، میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ 60 سال کے بعد حکومت آپ کو ریٹائرمنٹ دے دیتی ہے۔ کیوں؟ کہتی ہے کہ 60 سال کے بعد اب آپ کا بھیجا خراب ہو گیا ہے، آپ اسکول کے بچوں کا بھیجا خراب نہ کیجیے، مت کیجیے، اپنے گھر پہ بیٹھیے، 50% لیجیے، کھائیے، چین سے رہیے۔ گھر پہ بیٹا کہتا ہے باپ کو اب آپ سٹھیا گئے ہیں، بڑھا گئے ہیں، دماغ خراب مت کیجیے، چوپ چاپ کھائیے، اللہ اللہ کیجیے، یا نہیں تو 4 مہینے کا پیسہ لے کے کسی تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ چلے جائیے، 4 مہینہ انہی کا کپڑا کھائیے گا، ہم تو کم سے کم چین سے رہیں۔ یہ بات اسی حد تک درست ہے۔ آپ کے پاؤں قبر میں جا چکے ہیں یا جانے والے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی آپ پر بوجھ بن گئی ہے اور اب بھی آپ کے اندر احساس نہیں ہوتا تو آپ کو کون جگائے گا؟ اس لیے میں ان بوڑھے لوگوں سے کہوں گا کہ آج تک آپ نے دین مہر ادا نہ کیا، ادا کیا۔ جو نوجوان ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں
ان سے میں کہوں گا کہ آپ بھی توبہ کیجیے. کس چیز سے؟ میرا اشارہ آپ بہت آسانی سے سمجھتے ہوں گے، سمجھدار لوگ ہیں. میں دیکھ رہا تھا مولانا کلیکشن کر رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ بڑا دیر سے آپ لوگ بولے، دیر سے سوچ سمجھ کے بولے. سمجھدار لوگ ہیں جی، ڈائریکٹ تھوڑی بولیں گے، سوچ سمجھ کے بولیں گے. تو مجھے لگا کہ مجمع سمجھدار ہوگا. اس لیے جو اپاہج آپ لیتے ہیں، وہ جو لیتے ہیں یہ چھوڑ دیجیے، یہ ظلم ہے. اور اس کا طے کرنے والے لوگ جو اس رشتے کو طے کرتے ہیں، طے کراتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ آپ کا لڑکا اچھا خاصا کماتا ہے، اگر فلاں کے ہاں رشتہ کر دیجئے گا تو من چاہا دلوا دوں گا، جتنا چاہیے گا اتنا مل جائے گا. وہ رشتہ کرانے والا بھی ظالم ہے، وہ رشتہ کرنے والا بھی ظالم ہے. اگر کسی مجبور کی بیٹی نے اس کے ساتھ رشتہ کیا اور اس کے باپ نے خودکشی کر لی، یا اس کا باپ تڑپ کے جیتا رہا اور اس کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے گلی گلی بھیک مانگتا رہا، اس کا بائک اس کے ساتھ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، اس کی گاڑی اس کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس کے پوشاک اس کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، اس کے فریج اس کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، اور اس کے موٹر کار اس کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. جس صوفے اور گدے پہ بیٹھنا چاہتا ہے یہ اس کے ساتھ جانے والے نہیں ہیں. لیکن یاد رکھے قیامت کے میدان ہوں گے اور قبر میں جانا ہے، قبر کے بعد حشر کا معاملہ ہے. قیامت کے میدان میں محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہونا ہے. جب ان کے سامنے جائے گا اور وہ کہے گا یا نبی اللہ مجھے آپ کی سفارش کی ضرورت ہے، آپ میری سفارش کر دیجئے تاکہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، جنت میں چلا جاؤں. نبی کریم سے کس منہ سے بات کرے گا؟ جب دنیا میں رشتے کو بیچا ہوگا، اپنی مردانگی کی قیمت وصول کی ہوگی، ایک باپ نے اپنے بیٹے کی قیمت وصول کی ہوگی، ایک بیٹے نے اپنی قیمت لے لی ہوگی، رشتے کے اندر قیمتی چیز جو تھی مردانگی اسے بیچ دیا ہوگا، یا انسان اپنی انسانیت کا سودا کر چکا ہوگا، تو پھر آگے کیا کرے گا؟ کیا جواب دے گا؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس سوسائٹی کا جو جرم ہے اس جرم سے پرہیز کیا جائے. اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے اس کے اسپیشلسٹ سرجن حضرت مولانا مسعود عالم صاحب مدد اللہ العالی تشریف فرما ہے. میں اپنی بات یہیں پہ ختم کرتے ہوئے رخصت ہونے کی کوشش کروں گا، لیکن چلتے چلاتے میں آپ سے کہوں کہ جس سوسائٹی میں ہم زندہ ہیں یہ سوسائٹی صحابہ کرام کی سوسائٹی نہیں ہے. یہ سوسائٹی صحابہ، یہ معاشرہ صحابہ کرام والا معاشرہ نہیں ہے، لیکن ہم ہیں صحابہ کو ماننے والے، ہم ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے. ہم آپ سے امید اس لیے رکھتے ہیں کہ اگر آپ مانتے نہیں تو یہاں بیٹھتے نہیں، آپ کلمہ نہ پڑھتے تو یہاں نہیں آتے، اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہوتی تو 12 بجے رات تک آپ کو یہاں کون بیٹھا سکتا تھا؟ قرآن سے محبت نہ ہوتی، مدارس سے علماء سے محبت نہ ہوتی، اللہ سے محبت نہ ہوتی تو آپ کو یہاں کون بیٹھا سکتا تھا؟ کہیں نہ کہیں آپ کے دل کے اندر قرآن کی عظمت ہے، کہیں نہ کہیں صاحب اہل قرآن کی عظمت ہے، کہیں نہ کہیں مدارس مکاتب اور علماء کرام کی عظمت ہے، کہیں نہ کہیں اللہ کے رسول کی محبت ہے، تب آپ اب تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے اس چیز کو زندہ کیجئے جو سوسائٹی پہلے تھی، پھر اسے زندہ کیجئے، برائیاں ختم کیجئے، اچھائیوں کو زندہ کیجئے. کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. خالی ناظم جلسہ بول رہے ہیں، آپ نے ان کو زیادہ دے دیا ہے کیا؟ آپ سبھی بولیے انشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. چلتے چلاتے ایک چھوٹی سی بات کر کے شاید آپ کے کام کی نکل جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. آپ کے کام کی بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ شاید میں آپ کو آخری رات میں جگہ کے کچھ کام کی بات دے کے چلا جاؤں، یہی بات کر کے اپنی بات ختم کر لوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے اور دو شخص ایک آدمی کو پکڑ کے لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہذا ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا من ہذا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ. پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہا ہذا ہو قتل ابونا، یہ وہ ہے جس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے.
ہمیں بدلہ دلوائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا قتلت ابوہما، کیا تم نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے، ان دونوں کے باپ کو قتل کیا ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا کہ یہ غلطی ہم سے ہو گئی ہے، یہ جرم ہم سے ہو گیا ہے، آپ کیسے قتل کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ مارنے کا ارادہ نہیں تھا، وہ میرے کھیت میں اونٹ چرا رہے تھے، میں نے پتھر اٹھایا اور مارنے کے لیے جانور کو مارا، لیکن ان کو لگا اور اتنا زور سے لگا کہ یہ وہیں پہ گر کے مر گئے۔ ارادہ مارنے کا نہیں تھا لیکن مر گئے، یہ جرم ہم سے ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قصاص تو دینا پڑے گا، بدلہ تو دینا پڑے گا، یہ آج کا تو زمانہ نہیں ہے قتل کر دو، پیسہ ہو تو جاؤ کورٹ میں جج کو خرید لو، وکیل کو خرید لو اور پھر قانون خرید لو، عیش کرو، پیسے ہوں تو پھر کچھ بھی ممکن ہے۔ یہ تو حضرت عمر کا زمانہ ہے، انصاف کا زمانہ ہے۔ عمر جیسا ایماندار شخص جج بنا ہوا ہے، امیر ہے، فیصل ہے، اس انداز میں کہتے ٹھیک ہے اب سزا تو ہوگی تمہیں۔ کہا کہ امیر المومنین آپ جو فیصلہ سنانا ہے سنا دیجئے، لیکن کم سے کم مجھے 3 دن کی چھٹی دے دیجئے۔ کہا کہ اس لیے کہا بچے ویرانوں میں ہیں، جا کے ان کو سمجھا سکوں کہ اب تمہارے بیچ میں میں رہنے والا نہیں ہوں، میں رخصت ہونے والا ہوں، میں اب دنیا چھوڑنے والا ہوں، مجھ سے ایک جرم ہو گیا ہے، اس کی سزا مجھے ملنے والی ہے، اس کے بدلے میں مر جاؤں گا اور تم اپنے روزی کا انتظام اللہ حوالے، میں چلنے والا ہوں، میں جا کے بچوں کو سمجھا کے آ جاؤں، بتا کے آ جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی گواہ لے کے آؤ، کوئی ضامن لے کے آؤ، میں تمہیں کیسے چھوڑ دوں، میں تمہیں جانتا نہیں، اس بنیاد پہ چھوڑ دوں، کوئی ضمانت تو چاہیے کورٹ کو، ضمانت تو دو 3 دن کی چھٹی دینے کے لیے۔ اس مجمع کی طرف نظر دوڑایا، ایک شخص ضمانت کے لیے کھڑا نہ ہوا، وہ کہا ہمیں یہاں کوئی جانتا نہیں، کون میری ضمانت لے گا؟ مجمع میں سناٹا چھایا ہوا تھا، پیسہ دینا ہوتا تو کوئی دے دیتا، یا تو جان کے بدلے جان دینی پڑتی، اگر ضمانت لے لیتے وہ نہیں آتا تو پھر اس کے بدلے میں قتل کیا جاتا، تو اس لیے مجمع سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایک بوڑھا شخص حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا امیر المومنین میں اس شخص کی ضمانت لیتا ہوں، آپ اسے جانے دیں، جا کے اپنے بچوں میں مل کے آ جائے۔ امیر المومنین نے کہا ابو ذر تم اسے جانتے ہو، جانو نہ جانو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اللہ کے رسول کا امتی ہے، یہ محمدی ہے، جانے دیجئے، اس کے بچوں میں آپ کو ضمانت چاہیے تھا، میں نے ضمانت دے دیا، اسے چاہیے بچوں میں مل کے آ جائے، جانے دیا جائے۔ اس کے بعد وہ چلا گیا، امیر المومنین نے اجازت دے دی، وہ چلا گیا اور اس کے بعد 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، تیسرا دن گزرا، سورج غروب ہونے کے قریب تھا، عصر کا وقت ہوا تو ابو ذر کے بیٹھ گئے، سورج ڈوبنے کے قریب تھا، سورج میں لالی آ گئی، بندہ نظر نہ آیا، پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ پریشان تھے کہ آج لگتا ہے کہ وہ نہ آئے گا تو میرے ایک بہترین ساتھی کو مجھے کھو دینا پڑے گا۔ جب تک ایک گھوڑ سوار دوڑتا ہوا، گھوڑا دوڑاتا ہوا سامنے سے نظر آیا، امیر المومنین نے جب قریب ہوا تو پہچان لیا، نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ لگایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور اس کے بعد وہ شخص قریب ہوا، پوچھا تم کیوں آئے، تم کو آنے کی کیا ضرورت تھی، تم تو چلے گئے تھے، تم کو تو یہ جانتے بھی نہیں تھے، نہیں آتے تو کیا ہو جاتا؟ امیر المومنین میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر عہد کیا تھا کہ کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ ایک نے مجھ پر بھروسہ کر لیا، کوئی مجھے نہیں جانتا تھا، وہ بھی مجھے نہیں جانتا تھا، اس نے مجھ پر بھروسہ کر لیا اور میری ضمانت لے لی اور میں اس کو دھوکہ دے دوں، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے، جان جانی ہے چلی جائے گی، لیکن میرے گناہ کی سزا دوسرا کیوں لے گا؟ اس لیے میں چلا آیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ابو ذر آپ تو اس کو جانتے نہیں تھے، آپ نے کس بنیاد پر ضمانت دے دی؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے لگا مجمع کا سناٹا دیکھ کر لگتا ہے انسانیت ختم ہو گئی کیا، اناتا ختم ہو گئی کیا، محبت ختم ہو گئی کیا، میں نے سوچا کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے، کوئی تو کھڑا ہو جائے۔
میں اس کی مدد کے لیے کھڑا ہو گیا. اس کے بعد آپ کی نظر دو نوجوانوں پہ پڑی, اس کو پکڑ کے لے کے آئے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ دیکھو اب تو یہ آ بھی گیا ہے اور سب کچھ ہو گیا, فیصلہ ہونے والا ہے. آخری بار تم لوگوں سے کہتا ہوں اگر معاف کرنا چاہو تو اسے معاف کر دو, نہیں تو سزا تو اس کو ہونی ہے. آخری بار جب ان دونوں بچوں سے پوچھا گیا, عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا, ان دونوں بچوں نے کہا امیر المومنین اب تک تو اسے معاف کرنے کا ارادہ نہیں تھا, لیکن یہ اتنا سچا آدمی نکلا کہ گھر جا کے بچوں سے مل کے اپنی جان دینے کے لیے واپس آ گیا. اس آدمی کو معاف نہ کیا جائے تو اسے معاف کیا جائے, اس لیے اب اسے مار کے بھی میرا باپ واپس آنا ہوگا. ہم دونوں بھائی اپنے باپ کے قتل کو معاف کر یہ سوسائٹی زندہ کریں گے. ہم تو زندہ کو ذبح کرتے ہیں. نوجوانوں سے کہوں گا عہد کرو کہ ہم اس آج کے رات سے نماز کے پابند بنیں گے. جمعہ کو 5 وقت پڑھیں گے انشاءاللہ. اس جلسے سے اتنا تو فائدہ ہو جائے. اور دوسری چیز, شادی کرو تو طے کرو کہ انشاءاللہ میں حرام کا مال اپنے اوپر نہیں استعمال کروں گا. بولو انشاءاللہ. نیت میں کھوٹ ہوگی تو تم جانو کہ تمہارا رب جانے گا. میں نے تو ارادہ کرا دینا ہے, تمہاری نیتوں کا حال میں نہیں جانتا, تمہارا رب جانتا ہے تمہاری نیت میں کھوٹ ہے. مجھے دھوکہ دے سکتے ہو لیکن اسے دھوکہ نہیں دے سکتے. وَاسِرُّ قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. امید ابھی کچھ باقی ہے. ایک بستی بسنے والی ہے, ایک بستی جس میں ظلم نہ ہو, جہاں جینا بھی کوئی جرم نہ ہو, جہاں پھول خوشی کے کھلتے ہوں, جہاں موسم سارے ملتے ہوں, جہاں رنگ و نور برستے ہوں, جہاں سارے ہنستے بستے ہوں. ایک آس ایسی بستی کی جہاں جھوٹ کا کاروبار نہ ہو, جہاں دہشت کا بازار نہ ہو, جہاں خون کی ہولی عام نہ ہو, جہاں گنگ لہن کی شام نہ ہو. ایک آس ایسی بستی ہو, ایک آس ایسی بستی ہو جہاں روٹی زہر سے سستی ہو, جہاں منصف سے انصاف ملے, جہاں دل سب کا سب صاف ملے. انشاءاللہ ہم ایسی بستی بنائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہم کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ.